وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا، اے یثرب والو، لا مقام لکم فارجعوا، اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لوٹ جاؤ یہاں سے، کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو، یہ 12,000 کا لشکر آ گیا، کوئی ممکن ہے، کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے؟ تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا، یقولون ان بیوتنا عورا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، یعنی گھروں کو اندیشہ ہے، گھروں کے اوپر پیچھے سے بنو قریظہ کے لوگ حملہ آور ہو جائیں، ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے چند حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا ہے، آپ نے یہی کیا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین کو بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ وسطی علاقہ تھا مدینے کا، اور وہاں بڑی کوئی حویلی تھی، اس میں جمع کر دیا تھا۔ تو اب وہ تو ہمیں تو اندیشہ ہے، ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ وما ہی اب عورا، حالانکہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ان یریدون الا فرارا، حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، یہ تو بہانہ تھا جو بنا رہے تھے، اصل میں جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا مقصود تھا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر کہیں داخلہ ہو ہی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینے کے اندر اس کے چاروں طرف سے، ثُمَّ يُسْئِلُ الْفِتْنَةَ، اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا، یعنی ارتداد کا۔ اگر یہ مشرکین کی فوجیں جو ہے کہیں خدا نخواستہ مدینے میں داخل ہو جاتی اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا تمہیں قتل کرتے ہیں، تو وہ ما تلبسوا الا لآتوها، وہ اس فتنے کو قبول کر لیتے، مرتد ہو جاتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے، بہت ہی تھوڑا سا وقفہ، یعنی وہ ایمان ان کے دلوں میں اس کی جڑیں گہری تھیں نہیں، تو وہ مرتد ہونے کے لیے تیار تھے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ مِن قَبْلُ، حالانکہ چونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل، لا یولون الادبار، کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا اور پھر اس کے بارے میں باز پرس ہوتی ہے کہ وہ عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو، اب القتل یا قتل سے، اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور آج موت نہ آئی، فرض کیجئے اس موقع پر نہ آئی، تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسنے بسنے کا جو ہے رہنے کا، وہ آخر لامحدود تو نہیں ہے۔ لا طلب ثم لا تمتعون الا قلیلا، نہیں تمہیں ساز و سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا، کچھ دن اور جی لو گے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، ان سے پوچھئے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا، او اراد بکم رحمہ، اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آ سکے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے اے نام نہاد مسلمانوں، اے منافقوں، ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ان میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ مت جاؤ، محاذ پر مت جاؤ۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو حرات تھے، ادھر سے حفاظت تھی، پیچھے بنو قریظہ تھے، چونکہ وہ معاہد تھے، ان سے معاہدہ تو موجود تھا، لہذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا، ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اگرچہ اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دغا دیں تو پھر یہ ہے کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمان آ جائیں گے۔ لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق وہ جو ہے کھود دی گئی، اور خندق سے ادھر جو ہے وہ مسلمان مورچہ لگا کے بیٹھے ہوئے، تو اب اس جو بھی وہ محاذ بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا، روکتے تھے ادھر مت جاؤ، کہاں جا رہے ہو۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ، گھروں میں گھس جاؤ، چھپ جاؤ، تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے، کہاں جا رہے ہو موت کے منہ میں۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ نہیں آتے، حاضر نہیں ہوتے جنگ میں، یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کہ فوجوں کا پڑاؤ ہے، آمنے سامنے کا معاملہ، مگر کبھی کسی وقت۔ شاذ اشیحتن علیکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے حق میں بہت بخیل ہے، کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے، یہ خیر خواہ نہیں ہے، تمہارے بدخواہ ہے۔
فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ، اور جب خوف اگر چلا جائے، یہ لشکر چلے جائیں، یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ، اذا جاء الخوف، جب خوف آتا ہے، خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خوفناک صورتحال، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تو اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے کہ جس پر